بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے مہمان تھا، اور اس مہمان کی میزبانی ہم نے اپنی عبادات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نوافل اور دیگر صدقات اور خیرات کے ذریعے کی ہے۔ اور اس مہینے کے اختتام پر ہم اس مہینے کو ایک تحفہ دیتے ہیں جس کو اہل شرع کی زبان میں صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ عید سے 2 سے 3 دن پہلے صدقہ فطر کے متعلق صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے، اور صدقہ فطر کے جو احکام اور مسائل ہوتے وہ آپ بتاتے۔ تو یاد رکھیے، صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ فرض ہے کس پر؟ تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ مسلمان خواہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، روزہ دار ہو، غیر روزہ دار ہو، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتب سے یہ بات نکالی ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ عموماً جو وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کے اندر صدقہ فطر دیتے تھے، وہ وقت عید کے 2 دن پہلے تھا، کہ عید سے 2 دن پہلے جو ہے وہ آپ اپنا صدقہ فطر دینا شروع کر دیتے تھے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جو گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے وہ دے دے، اور عید الفطر کے 1 یا 2 دن پہلے اس صدقہ فطر سے آپ جو ہیں وہ رہا ہو جائیں، ادا کر دیں، غریبوں تک پہنچا دیں جو مستحقین ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ جتنے بھی قرآن کے اندر جن پر ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جن کو، تو ان پر صدقہ فطر جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیجئے عید سے 1-2 دن پہلے، ابھی 1-2 دن ہی رہ گیا عید کے آنے سے، تو صدقہ فطر جو ہے وہ جلد ادا کر لیجئے تاکہ آپ اس فرض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اور اس کے مسائل کے متعلق یاد رکھ لیجئے کہ صدقہ فطر ہوتا کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، بھئی کیا مجبوری آن پڑی ہے بھئی صدقہ فطر دیں، ہم فطرانہ ادا کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کا مقصد، فطرانہ ادا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، جو غلطیاں انسان کرتا ہے، ان گناہوں کا، ان غلطیوں کا جو کفارہ ہے، ان غلطیوں سے خود کو جو پاکیزہ کرنا ہے، ان غلطیوں سے جو خود کو پاک کرنا ہے، وہ انسان صدقہ فطر سے کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر جب آپ دیں گے تو آپ صاف ظاہر روزے کے اندر غلطی بھی ہوئی ہوگی، گناہ بھی ہوا ہوگا، خطا بھی ہوئی ہوگی، اسی طرح کوئی بری بات منہ سے نکلی ہوگی، جو بھی معاملات گزرے ہوں گے، تو صدقہ فطر سے وہ سارے دھل جائیں گے اور پاک ہو جائیں گے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ روزے دار کو بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے جو ہے وہ پاکیزہ کر دیتا ہے۔ جو اس نے حالت روزہ میں برے کام کیے ہوتے ہیں، صدقہ فطر ان سارے کاموں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی یہ میں نے چند مسائل، چند باتیں آپ تک پہنچا دیں۔ تو یہ صدقہ فطر لازمی ادا کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی ادا کرنا ہے تو آج ہی ادا کر دیں۔ آپ گھر کے بڑا کوئی بھی ہو وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان جو ہے وہ آزاد ہو، غلام ہو،
عورت ہو مرد ہو، ہر مسلمان پر صدقہ فطر جو ہے وہ فرض ہے، تو ہر مسلمان اس کو ادا کرے، آپ بھی ادا کریں۔ اور عید سے 1 یا 2 دن پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو صدقہ فطر آج ہی ادا کر لیں، تاکہ آپ نے جنہیں صدقہ فطر دینا ہے، جو مستحق ہیں، جن تک آپ کا صدقہ فطر یہ صدقہ پہنچنا ہے، وہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکیں، وہ بھی آپ کی طرح خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، عید کی خوشیاں وہ بھی سمیٹ سکیں۔ تو صدقہ فطر آج سے ہی ادا کر لیجئے۔ اور ایک بات جو آخر میں بتانا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر عموماً اس چیز سے دیا جاتا ہے جو چیز آپ کے زیادہ استعمال میں ہے، وہ خواہ چاول ہوں، خواہ کھجور ہو، خواہ پنیر ہو، یا جو بھی چیز آپ کے استعمال میں رہتی ہے، گندم ہو، عموماً ہمارے ہاں گندم استعمال ہوتی ہے، تو آپ گندم سے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج کل اس 2024 کے اندر جو قیمت ہے صدقہ فطر کی، وہ تقریباً ہے کہ 340 یا 50 روپے، وہ صدقہ فطر کی قیمت ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ ادا کریں تو اپنے پورے گھر کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی بڑا ہو وہ ادا کر لے، صدقہ فطر جو ہے وہ مستحقین تک ضرور پہنچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو، تمام روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔